میں نے 1 مہینے کی محنت سے رزلٹ نکالا ہے کہ 93 کروڑ حنفی ہیں، 7 کروڑ بریلوی ہیں، 40 کروڑ شافی ہیں، 40 کروڑ مالکی ہیں، 4 کروڑ حنبلی ہیں۔ یہ سب آپ کا فرضی اتنے تو کل مسلمان ہی نہیں ہیں دنیا میں۔ جتنے آپ نے ان کو جمع کرو نا، اتنے مسلمان بھی نہیں بنتے۔ کہتے ہیں کچھ ہمارے ملک میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکے مدینے میں کوئی تقلید نہیں، فقہ حنبلی پر یہاں فیصلے ہوتے ہیں، تقلید کیسے نہیں کرتے؟ یہاں عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، محکمے ہیں، تو وہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ میں محمد طاہر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، احبک اللہ کما احببتنا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نمرہ کے اندر ایک جگہ ہے، اگر اس میں آدمی بیٹھا رہے تو قیام عرفات، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ آدھی مسجد جو ہے وہ عرفات کی حد سے باہر ہے اور آدھی جو ہے وہ عرفات کی حد میں ہے۔ اگر آپ اس حصے میں بیٹھے رہے جو خارج حج تو نہیں ہوگا، لازماً آپ کو عرفات کی حد میں بیٹھ، وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بھی یہ حصہ خارج ہے، یہ حصہ عرفات میں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس کمپیوٹر میں آپ کے 8000 بیانات فیڈ ہیں، میں سنتا ہوں، لوگوں کو بھی سناتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے۔ کچھ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ، تم کچھ بھی نہ کہو، خاموش رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمۃ اللہ علیہ بناؤ، یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، وہ تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں۔ اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نا، چاہے حکم نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں، یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ حضرت حسین اتنے سخی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم، جس کا لقب ہے ظالم ہذہ الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم، جس نے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا، عبداللہ ابن زبیر کو اس نے حرم کے باہر پھانسی پہ لٹکایا اور 3 دن تک لاش لٹکتی رہی، جس نے منجنیق سے گولے مار کے کعبۃ اللہ کی دیوار گرا دی، اتنا بڑا ظالم۔ وہ جب موت کا وقت آیا نا تو اپنی داڑھی پکڑی اور کہنے لگا کہ یا اللہ، آج تیری زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ حجاج بھی بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اس کا یہ حال تھا۔ اب اللہ اگر بخش دیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟ فرعون کو جب غوطہ لگانا جی پانی میں، دیکھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نیچے سے مٹی نکالی اور اس کے منہ میں ڈال دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا پتہ نہیں، بدبخت پھر اللہ سے مانگے تو شاید رحم آ جائے اللہ کو، اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو بدبخت۔ اس لیے ان معاملات میں قطعی طور پہ کوئی بات نہ کیا کریں۔ جن چیزوں سے اللہ نے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ان جنگوں میں شریک نہیں تھے، تو پھر ہم بلا وجہ اپنی طرف سے فتوے لگا کر اپنے آپ کو گناہگار کیوں کریں؟ پینٹ شرٹ والا آدمی پینٹ ٹخنوں کے نیچے رکھے، بالکل نماز اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو فوراً کاٹنا چاہیے یا اس کو اوپر کرنا چاہیے؟ نماز تو فرض ہو جائے گا لیکن گناہگار ہے۔ مسئلہ موٹر سائیکل یا کوئی چیز ادھار پر دیتا ہے تو قیمت زیادہ لیتا ہے، وہ جائز ہے۔ دم کا گوشت حرم میں لا کر صفائی کرنے والوں میں بانٹ دیا، ٹھیک کیا۔ ابو جہل کے گھر کے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، مجھے کیا پتا، میں اس وقت تھا یہاں، اس کا گھر میں جانتا ہوں، تمہاری رشتہ داری ہو تو ڈھونڈو، میں تو اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، مجھے کیا پتا کہاں ہے اس کا گھر۔ یہ ایسی باتیں ہیں۔
کتنے ہمارے بڑے بڑے مقدس لوگوں کے گھر تھے جہاں امام بن گئے، پھر وہاں کیا کہو گے؟ یہ ضرورت ہے، حرم بڑھتا گیا اس میں سب آ گیا، ہو سکتا ہے وہ گھر بھی آیا ہو۔ اگر حنفی مسلک میں امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، بالکل رکوع میں تسبیح بھی پڑھیں گے، سجدے میں بھی پڑھیں گے، تشہد بھی پڑھیں گے۔ عمرے سے واپسی پر ٹوپی، تسبیح اور کھجور لے کر جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں۔ یہاں جو دسترخوان لگاتے ہیں وہ تو روزے والوں کے لیے لگاتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے بے روزگار کھا جاتے ہیں۔ وہ تو لگاتے ہیں کہ بھی سوموار کا دن ہے، آج روزہ سنت ہے، لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، لیکن ہمارے لوگ الحمدللہ روزہ بھی نہیں رکھتے، اور روزے کے رکھنے والوں سے بھی پہلے صفا ہو جاتا ہے دسترخوان۔ مسجد الحرام کے قریب جو مسجد، پورے مکے میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ دین اسلام پہ چلنے کے لیے محمدی ہونا شرط ہے یا حنفی ہونا شرط ہے؟ تو پہلے حنفی بنو گے تو محمدی بنو گے۔ جب تمہیں فقہ کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا تو محمدی کیسے بنو گے؟ ہوٹل میں نماز مسجد الحرام کے ساتھ پڑھیں گے، بھئی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، لیکن کیا اگلی حرم کی صفیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں آتی، پھر نماز نہیں ہوگی۔ جو لوگ پہلے صف میں بیٹھے ہیں، جو بعد میں آئے ان کو اٹھانا جائز، بالکل جائز ہے۔ جو پہلے آئے ہیں اس کا حق ہے۔ 10 سال کے بچے نے ماں باپ کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام باندھا، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا، کوئی دم شم نہیں، وہ بالغ ہی نہیں ہوا تو اس پہ احکام نہیں مرتب ہوتے۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کرو، عمرے نہ کرو، دعا کرو کہ اللہ ان کو نصیب کرے۔ احرام کی حالت میں اگر فرض نماز کوئی نماز بھی پڑھے سر ننگا ہوگا، وہ تو احرام ہے نا۔ ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے تمام مسلمانوں کو بھائی ان کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ میں والدہ کے ساتھ عمرے میں آیا ہوں، عمان میں ہم 4 گھنٹے رکے، احرام نہیں باندھا، جدے پہنچ گئے، دم پڑ گئی۔ آپ کو عمان سے ہی احرام باندھنا چاہیے تھا، میقات سے پہلے، لیکن جب جدے آ گئے تو میقات گزر گئے۔ ایک تو آپ کا میقات کا عمرہ نہ ہوا اور دوسرا دم بھی پڑ گئی، اور دم دونوں پہ پڑی، تم پر بھی، والدہ پہ بھی، اور مکے میں ذبح ہوگی اور مکے کے فقیروں پہ تقسیم